اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسز عمران، آپ کے اپنے چینل میری باریک سوچ کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جس دور میں ہم اور آپ زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، نکاح کا معاملہ عام طور سے بالکل غیر شرعی رنگ و روپ اختیار کر چکا ہے۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عنایت کی ہیں، شب و روز اسی فکر میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کی شادی کے سلسلے میں دلہا کو سلامی کی رقم جو باضابطہ لڑکے والوں کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، کہاں سے ادا کروں گا؟ دلہا کی پسند کے مطابق کپڑوں کی قیمت کہاں سے آئے گی؟ ٹی وی، ریڈیو، گھڑی، کار، موٹر سائیکل، فریج خرید کر کہاں سے دے سکوں گا؟ بیٹی کے جہیز کے سامان اور جملہ لوازمات جن کی فہرست باضابطہ لڑکوں کے متعلقین کی طرف سے ترتیب دی جاتی ہے، ان کی انجام دہی کہاں سے ہوگی؟ پھر اس معاملے میں کہیں سے کچھ سہولت نظر آئی تو فوراً اس اہم فریضے سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ لڑکے کے معاشی حالت، ذریعہ معاش یا مستقبل میں معاش کی صورت، بس یہی چیزیں مطلوب نظر اور مقصود عمل ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکوں والا باپ بھی اسی فکر اور دھن میں سرگردہ نظر آتا ہے کہ آمدنی میں مفت کا مال کدھر سے ہاتھ آئے گا، کون بیٹی والا زیادہ سے زیادہ رقم اور جہیز ادا کر سکے گا۔ جدھر سے اسے خاطر خواہ رقم ملی، بس اسی کے ہاتھ اپنے بیٹے کو بیچ دیا اور لڑکی کو دلہن بنا کر گھر میں لے آیا۔ گویا لڑکے والوں کی نظر محض حصول دولت پر ہوتی ہے، اور نکاح میں دولت دنیا کی حیثیت یہی درجہ اول کی ہے، باقی چیزیں غیر ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ اس قسم کی شادی یا نکاح کا انجام عموماً اختلاف و نزاع اور آخر میں طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے نکاح کا جو مقصد رکھا ہے وہ فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر ایسا نکاح رحمت کی جگہ پر زحمت اور برکت کے بدلے نحوست ثابت ہوتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ راہ شریعت سے انحراف اور غیر قوموں کی تقلید کے جو برے نتائج ہو سکتے ہیں، ان سے دنیا میں تو کچھ کم لیکن آخرت میں زیادہ سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے، دنیا تمام پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ نکاح میں اصل چیز جو مرد اور عورت میں دیکھنے کی ہے، جس پر والدین کی خصوصیت کے ساتھ نگاہ ہونی چاہیے، وہ مرد اور عورت کا نیک ہونا ہے۔ شریف النفس، حسن اخلاق کے ساتھ دینداری اور پرہیزگاری پر نظر رکھنا لازمی ہے، کیونکہ بد عقیدہ اور بد مذہب انسان کبھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ عام طور سے مسلمان اس سے غافل نظر آتے ہیں اور اس کی اہمیت پر نگاہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس سے غفلت کتنی خرابیوں اور تباہیوں کو سامنے لاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ مت بیٹھ۔ ایمانی نگاہ میں بد مذہب اور فاسد عقیدہ رکھنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور نکاح کی صحبت دائمہ سے بڑھ کر کون سی صحبت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مرد جس سے نکاح ہوا بد مذہب ہے تو اس کی جانب سے عورت ضرور نہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھے گی اور نہ سننے کے قابل چیزوں کو سنے گی، پھر انکار پر اس کو قدرت بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کسی ایسی جگہ جانا حرام ہے جہاں سے منکر ہو اور انکار نہ ہو سکے، اور یہاں تو ایک مجبور عورت کے لیے ہمیشہ کے واسطے روحانی اذیت اور ذلت و رسوائی کا سامان پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے مل کر چین پاؤ،
اور اللہ نے تمہارے آپس میں دوستی اور محبت رکھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود خالق کائنات نے شوہر اور بیوی کے درمیان وہ عظیم رشتہ مقرر فرمایا ہے جو خود بخود آپس میں انس و محبت اور الفت و رافت کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کیا۔ ابو حاتم خزائی نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد مذہب لوگ دوزخیوں کے کتے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت پیو، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ اور ان سے نکاح مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان معاملات سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ جو چیز شرعاً حرام ہوتی ہے اس کے داعی بھی حرام ہوتے ہیں۔ فاسق عالم کی توہین شرعاً واجب ہے، اس لیے اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ جب بھی عورتوں کے نکاح کا مسئلہ سامنے آئے تو ان کے شوہروں کے انتخاب میں سب سے پہلے لڑکوں کی صحت عقیدہ اور خوبی اعمال پر نگاہ رکھی جائے، پھر لڑکوں کے والدین اور ماحول خانہ پر توجہ کی جائے۔ اگر والدین بھی عقیدے اور مذہب والے ہیں اور شریعت مطہرہ کو ہر حال میں فوقیت دیتے ہوں تو اس سے بہتر انتخاب اور کوئی نہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے والدین کے لیے لازم ہے کہ دلہن کے انتخاب میں انہی چیزوں کو مقدم رکھیں جن کو شریعت مقدسہ نے اولیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دیندار ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، صحابہ، عزائم، اولیاء انعام اور بزرگان دین کے متعلق حسن عقیدہ صحت نامہ کے ساتھ رکھتے ہوں تو ان دونوں پر اور ان کے ذریعے اہل خانہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ دنیا کی دولت کا اعتبار ہی کیا، یہ تو آن واحد میں فنا ہو سکتی ہے۔ اصل دولت تو ایمان، دینداری اور صحت عقیدہ کی دولت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت عالم کی رحمت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ اگر اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے انتخاب زوجین میں کام لیا گیا تو لاکھوں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت کے بے پایہ عنایتیں ہر چیز سے مستغنی بے نیاز بنا دیں گے۔ خالق کائنات تمام مسلمانوں کو صحیح عقل اور درست تمیز عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔